کیسے اچھی بات ہوگی؟ مخرج کے ساتھ، تجوید کے ساتھ پڑھیں گے، کہ جیسے ہمارے یہاں جیسے بہت سارے لوگ جو پڑھتے ہیں ای اوں اے کر کے سب ایسے ختم کر دیں، ویسے ویسے پڑھنا چاہیے کیا جی؟ ویسے نہیں پڑھنا چاہیے، قرآن مجید کو نہایت اچھی آواز سے پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح اذان کہنے میں خوشگلوئی سے کام لے، اذان کہنے میں، اذان اچھی آواز بنائے، کیا بنائے؟ ہاں، یعنی اگر آواز اچھی نہ ہو تو اچھی آواز بنانے کی کوشش کرے۔ لحن کے ساتھ پڑھنا کہ حروف میں کمی بیشی ہو جائے جیسے گانے والے کیا کرتے ہیں، یہ ناجائز ہے۔ اس طرز پہ قرآن شریف پڑھنا کیا ہے؟ اور اس انداز میں اذان دینا بھی کیا ہے؟ ناجائز ہے۔ بلکہ پڑھنے میں قواعد تجوید کی رعایت کرے۔ ٹھیک، قرآن مجید کو معروف اور شاذ دونوں قراتوں کے ساتھ ایک ساتھ پڑھنا مکروہ ہے۔ ٹھیک ہے، بلکہ عوام کے سامنے وہی قرات پڑھی جائے جو وہاں رائج ہے، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی ناواقفی کی وجہ سے انکار کر بیٹھیں۔ مسلمانوں میں یہ دستور ہے کہ قرآن مجید پڑھتے وقت اگر اٹھ کر کہیں جاتے ہیں تو بند کر دیتے ہیں، کھلا ہوا چھوڑ کر نہیں جاتے، یہ ادب کی بات ہے، ایسے جانا چاہیے۔ قرآن شریف پڑھ رہے اگر کہیں جانا، کوئی بھی قرآن شریف ہو یا دینی کتاب ہو، اگر آپ پڑھ رہے ہیں کہیں جانا ہے تو پہلے اس کو آپ بند کر دیں، پھر آپ جائیں، نہیں کہ اسے کھلا چھوڑ کر کے اور چلے جائیں۔ مگر بعض لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ اگر کھلا چھوڑ دیا جائے گا تو شیطان پڑھے گا، اس کی اصل نہیں۔ ممکن ہے کہ بچوں کو اس ادب کی طرف توجہ دلانے کے لیے ایسا کیا گیا ہو، مگر یہ کہیں نہیں ملتا، اس کا ثبوت کہیں نہیں ملتا۔ قرآن مجید کے آداب میں یہ بھی ہے کہ اس کی طرف پیٹھ نہ کی جائے، اس کی طرف قرآن شریف کی طرف پیٹھ کر کے نہ بیٹھا جائے، نہ پاؤں پھیلائے جائیں، نہ پاؤں کو اس سے اونچا کریں، پاؤں سمجھتے نا، پیر کو، نہ یہ کہ خود اونچی جگہ پر ہو اور قرآن مجید نیچے ہو۔ ہمارے یہاں مسجد میں کیا ہوتا ہے، دیکھ رہے کہ قرآن شریف پڑھ کر کے بیٹھ رہے ہیں اور آ کر کے کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں اطمینان سے بہت سارے، تو قرآن شریف نیچے نہیں ہے۔ آپ پڑھ سکتے ہیں مگر بہتر ہے کہ الگ پڑھیں وہ، یا دیکھ رہے قرآن سے وہاں پڑھ رہے ہیں تو الگ پڑھ، اس لیے کہ اس کی آواز آئے گی تو ڈسٹرب ہوں گے آپ، تو اسے الگ بیٹھ کر کے پڑھیں، بہتر وہی طریقہ ہے۔ قرآن مجید کو جزدان و غلاف میں رکھنا ادب ہے۔ صحابہ و تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے زمانے سے اس پر مسلمانوں کا عمل ہے کہ قرآن شریف کو کس میں رکھتے ہیں؟ جزدان میں، اس لیے کپڑا بہترین سلوایا جائے اور اسی میں رکھ کر اور سینے سے لگا کر کے لے جانا چاہیے کتابوں۔ ہاں، پیٹھ پہ نہیں، پیٹھ کی طرف ایسے اٹھا کے لٹکا لو یا کنارے لٹکا لو یا پیٹھ لٹکا لو، اس سے جانا چاہیے، یہ طریقہ غلط ہے۔ عربی کتابیں جو بھی ہیں، اردو کی کتابیں جو بھی دینی کتابیں، سب کو کہاں سے لگائیں گے؟ ہاں، جب کتابیں سینے سے لگائیں گے تو کتابیں سینے میں اتریں گی، اور جب سینے سے دور رکھیں گے تو سینہ آپ کا کتابوں سے خالی ہوگا۔ ٹھیک ہے، نئے قلم کا تراشا ادھر ادھر پھینک سکتے ہیں، مگر مستعمل قلم کا تراشا احتیاط کی جگہ رکھا جائے، پھینکا نہ جائے۔ پہلے لکڑی کا قلم ہوتا تھا، اس کو چھیل کر کے پھر لکھتے تھے، تو جس قلم کو استعمال کر لیا گیا وہ لکھا گیا ہو، اب اگر اس کو چھیلنا ہے، ہم کو صحیح کرنا ہے، تو اس کا جو نکلتا ہے نا تراشا، اس کو بولتے ہیں، اس کو فرماتے ہیں کہ ادب کی جگہ پہ ڈالا جائے۔ کہاں ڈالا جائے؟ اور ہمارے بچے دیکھو قلم لکھتے ہیں، کسی کو اگر دینا ہو تو اسے اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، ہے نا، کسی کو دینا ہوتا نہیں ہو کہ ادب کے ساتھ ہیں۔ قلم کی عزت ضروری ہے، قلم کی تعظیم کیا ہے؟ قلم کو پھینکنا، کسی کو دینا ہے تو قلم ادب کے ساتھ میں دینا ہے، کیسے دینا ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے نا فرحان میں؟ کیسے دینا ہے؟ کہ جیسے مانگے عرفان تو یہاں بیٹھے ہو تو اٹھا کے لو، پھینک دیا، اٹھا کے نہیں پھینکنا چاہیے، قلم کو ادب سے دینا چاہیے، قلم کو پھینکنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح مسجد کا گھاس کوڑا موضع احتیاط میں ڈالا جائے، مسجد کا جو کوڑا کرکٹ نکلتا ہے، کچڑا، اس کو کہاں ڈالا جائے؟ ادب کی جگہ میں ڈالا جائے کہ احترام کے خلاف ہو، ایسی جگہ نہ پھینکا جائے کہ احترام کے خلاف ہو۔ عام طور سے جہاں کوڑے کرکٹ پھینکے جاتے ہیں وہاں مسجد کے کوڑے کو نہ پھینکا جائے۔ اب آپ سوچو کتنی بڑی بات ہے، یعنی مسجد کے کوڑے کرکٹ کو، ارے خاموش رہو بھائی، ہاں،
مسجد کے کوڑے کرکٹ کو کہاں پھینکنا ہے؟ ادب کی جگہ کہاں پھینکنا ہے؟ بیوقوف کہیں سے کہاں پھینکنا چاہیے؟ جہاں عام طور سے کوڑے کرکٹ پھینکے جاتے ہیں وہاں کیوں؟ فرق ہے، وہ اللہ کا گھر ہے اور یہ دنیا کا گھر ہے، دنیا والوں کو۔ وہ مسجد کس کا گھر ہے اور یہ کس کے گھر ہیں؟ تو فرق ہے کہ نہیں اس میں؟ جی تو عام جگہ پہ اس کو پھینکا جائے گا، کہاں پھینکا جائے گا؟ ادب کی جگہ پہ۔ ادب کی جگہ جیسے کوئی قبرستان ہے یا کوئی ایسا کھیت ہو جہاں پہ جانور یا کوڑے کرکٹ نہ لوگ ڈالتے ہوں، وہاں جا کر کے اس کو پھینکیں۔ یہ کس کا طریقہ ہے؟ ادب کا طریقہ ہے۔ کس کا طریقہ ہے؟ ہاں، عام طور سے جہاں کوڑے کرکٹ ڈالے جاتے ہیں وہاں پہ اس کو نہیں پھینکنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب اتنا ادب ہے مسجد کا کہ اس کا کوڑے کرکٹ کو فرماتے ہیں کہاں ڈالا جائے؟ تو مسجد میں جا کر کے سب شور و غل جائز ہو جائے گا؟ دوڑنا چلانا سب جائز ہوگا کیا ادھر؟ جی جائز ہوگا کیا فرحان میں؟ ہاں، دوڑنا بھاگنا شور مچانا نہیں ہوگا سب نا؟ جس کاغذ پر اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہو اس میں کوئی چیز رکھنا مکروہ ہے۔ جس کاغذ میں اللہ پاک کا نام لکھا ہو اس میں کوئی چیز رکھنا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اور تھیلی پر اسماء الہی لکھے ہوں اس میں روپیہ پیسہ رکھنا مکروہ نہیں، ٹھیک ہے؟ کھانے کے بعد انگلیوں کو کاغذ سے پوچھنا مکروہ ہے۔ جی رکھ سکتے ہیں اس کو کاؤنٹر میں، جی اجازت ہے اس کی، ہاں برکت ہوتی ہے، مگر ادب اس میں بھی جیسے اسے پھینکا نہ جائے، ادب کے ساتھ رکھا جائے، ہاں وہ بہتر ہے۔ کچھ لوگ جیسے اس میں رہتا کاغذ اس کے اوپر اٹھا کے رکھ نہیں سکتے ہیں، ایسے مدینہ شریف کا فوٹو اس کو اٹھا کر رکھتے ہیں پھر اس کے اوپر سے تو اس ادب کے خلاف ہے وہ۔ ایسے اگر کسی میں اردو کاغذ اگر دیکھو کہیں پڑا ہوا مارکیٹ میں کہیں، پہلی بات تو اپنے لوگوں کو اردو کاغذ لا کر کے نہیں اس میں سامان نہیں بیچنا چاہیے۔ اردو پیپر ہوتا ہے نا، اردو پیپر میں بھی کوئی چیز لپیٹ کر کے بیچنا نہیں چاہیے۔ اگر دیکھو کسی دکان پہ اردو کاغذ ہے تو اس سے خرید کر کے اور جا کر قبرستان میں اس کو دفن کر دو۔ اردو کاغذ میں کوئی چیز لپیٹنا اور بیچنا جائز نہیں ہے۔ اگر کہیں گلی میں روڈ پہ سڑک پہ اگر دیکھو پڑا ہو تو اس کو اٹھاؤ اور اس کو صاف کر کے اور جیب میں رکھ کر پھر جا کر کہیں ادب کی جگہ پہ رکھو۔ اپنے بڑے بڑے اکابر جو علماء تھے ان کی شان یہی تھی۔ سرکار مفتی اعظم کے خلیفہ تھے حضور مفتی رجب علی صاحب قبلہ علیہ رحمہ، جو بہت بڑے عالم دین تھے۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ چلتے تھے راستے میں اگر کہیں اردو کا کوئی ٹکڑا اگر ملتا تھا پڑا ہوا تو اس کو اٹھا لیتے تھے، صاف کرتے اور جیب میں رکھ لیتے، پھر اس کو جا کر ادب کی جگہ رکھتے تھے۔ اس زمانے میں بیڑی جانتے نا، بیڑی کے جو اوپر کا رہتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ جس میں بیڑی رکھی جاتی ہے، پوڑے جو ہوتے جی بنڈل بولتے، جس میں رکھتے ہیں بیڑی کو، تو اس میں کبھی کبھار ایسے اردو میں لکھ دیتے تھے، جیسے فلاں بیڑی جیسے حاجی بیڑی ہے یا مور بیڑی ہے تو اس میں لکھ دیتے تھے حاجی نام، اردو میں لکھ دیتے تھے۔ ہاں اس زمانے میں ایک لال محمد بیڑی چلتی تھی، کیا چلتی تھی؟ ہاں اس کو بھی کور پہ لکھ دیتے تھے۔ اس کے بعد جو بیڑی ان کو کیا معلوم بیڑی پہ اٹھایا پھینک دیا سب ایسے، اب اس میں سرکار کا نام لکھا کہ نہیں لکھا ہے؟ تو نہیں رکھنا نہیں چاہیے وہ، اور اگر رکھے تو اس میں لکھنا نہیں چاہیے سب سرکار کا نام، پھر وہ رکھنا نہیں چاہیے اور پھینکنا نہیں چاہیے۔ مگر سرکار مفتی اعظم نانپارہ جب دیکھتے تھے، جی جی وہ بنانے والے تو اپنے ہوں گے، جی پینے والے کیا بولتے ہیں، بنانے والے کو نہیں بنانا چاہیے۔ چاکلیٹ ہے اس کے اوپر بھی حضرت اردو پہ لکھا، ہاں تو اس کو نہیں پھینکنا چاہیے اسی جگہ پہ، کوئی بھی کوئی چاکلیٹ ہو کوئی بھی ہو، اردو کاغذ لکھا ہوا تو اس کو ادب کے ساتھ ہی رکھنا ہے۔ اس کو کیسے رکھنا ہے؟ اس کو ایسے نہیں پھینکنا چاہیے۔ ہاں وہ بھی چلے گا، ندی میں جا کر ڈال دیے اپنا تو بھی چلے گا وہ، یعنی ادب کے ساتھ ہی کہیں رکھیں۔ اور ایسے کہ بھی جیسے ندی میں اگر پانی پاک ہے وہ بہتا ہوا تو ٹھیک ہے، ورنہ کچڑا پانی نہیں جلانا چاہیے، ادب کو دفن کرنے طریقہ۔ وہی تو بول رہا ہوں بیٹا، اردو نیوز پیپر۔ اگر میرے جیسے تمہاری دکان ہے اب لا کر لے کر کے آتے ہو اس میں سامان بیچ دو لپیٹ کر، وہ بیچنا جائز نہیں، بوڑی میں ڈالنے کا رہتا ہے، ڈال سکتے ہیں بوڑی میں، ٹھیک ہے۔ جب وہ نیچے چھوڑ دینے کے بعد نیچے جا کے مار رکھتے ہیں۔ ارے بھائی بول دیا جب اس کو ڈال سکتے ہو، اب اتنی تفصیل میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟
مار لگے گی کیا لگے گا، اٹھا کر کے تھیلی میں رکھو، اس میں 2-4 پتھر ڈال دو، اٹھا کے چھوڑ دو، اپنا نیچے دبا رہے گا پتھر کی وجہ سے۔ ہم اپنے یہاں سے کرواتے ہیں، جب ڈلوانا ہوتا ہے تو اس کو اٹھواتے ہیں، تھیلے میں بھرواتے ہیں، اس کے بعد اس میں تو بڑے بڑے پتھر ڈال دیتے ہیں کہ اس کو اگر ڈالا جائے دریا میں تو وہ نیچے دبا رہے، وہ طریقہ رہتا ہے۔ اوپر جائے گا تو کہیں نہ کہیں کنارے جا کر کے رکے گا، پھر ادھر جانور جائیں گے کچھ ادھر ادھر کریں گے، تو بہتر ہے کہ اس کو تھیلے میں رکھ کر کے، تھیلا کا منہ تھوڑا کھلا رہے ہلکا سا، اور پتھر ڈال کر کے نیچے ڈال دیا جائے تو وہ دبا رہتا چلا جائے گا پھر اپنا بہ کر کے، وہ طریقہ ہے۔ اس میں جو فرمایا کہ کھانے کے بعد انگلیوں کو کاغذ سے نہ پوچھنا چاہیے، تو کوئی بھی کاغذ ہو، اردو کا ہو کیسا بھی، اس میں مطلق فرمایا ہے۔ یہاں دیکھو ہوٹل وغیرہ میں جب جائیے کھانے کے لیے تو وہاں سب رکھے رہتے ہیں ٹیشو پیپر، رکھتے کہ نہیں رکھتے ہیں؟ شادیوں میں بھی لوگ رکھتے ہیں، ہاں زیادہ تر شادیوں میں تہاڑی اور بریانی بنتی ہے، اس میں ہاتھ دھونے کا بھی نہیں اور ہاتھ پوچھنے کا بھی نہیں، سیدھا آرام کے ساتھ کھائے، ہاتھ ایسے کر لیے چلے آئے آرام سے۔ حالانکہ کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھونا سنت ہے، کھانے کے بعد بھی کیا ہے ہاتھ دھونا، مگر ٹیشو پیپر دے کر کے سنت ادا کرواتے ہیں لوگ، کیا کرواتے ہیں؟ ایک تو سنت ادا نہیں ہو رہی ہے الگ چیز ہے، اور دوسری چیز کیا ہے کہ گناہ ہے، وہ کیا ہے بے مکروہ کام جب آپ کریں گے تو کیا ہوگا، گناہ ہوگا کہ نہیں گناہ ہوگا؟ تو کھانا کھانے کے بعد میں پیپر میں ہاتھ پوچھنا چاہیے؟ اگر ہندی کا پیپر ہو تو، انگلش کا پیپر ہو تو کیوں، اور سادہ اگر ہو تو کچھ اس میں لکھا ہی نہ ہو، پوچھنا چاہیے؟ نہیں، کسی بھی طرح کا کوئی بھی کاغذ ہو ان سے ہاتھ پوچھنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اسی وجہ سے اس سے استنجا سکھانا بھی جائز، نہیں ہاں، اور اس کو حضور سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمہ نے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ ہاتھ دھو کر کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھو کے نہیں پوچھنا چاہیے، وہی بات چل رہی ہے۔ اور عام طور سے ٹیشو پیپر اتنا رائج ہو گیا ہے کہ غیر تو غیر مسلمان بھی نہیں بچتے، شادی وغیرہ میں باقاعدہ لا کر کے رکھتے ہیں، اب ان کو مسائل سے واقفیت نہیں رہتی ہے، جی مسائل سے واقف رہنے کے بعد بھی کرتے ہیں۔ تو گناہ ہوگا جو واقع ہوں گے۔ ہم تو الحمدللہ نہیں، میں کبھی جب سے جب سے کہ پہلے سے بھی نہیں، اور میں ٹیشو پیپر تو جانتا بھی نہیں تھا۔ حضور سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کا جب حکم میں نے پڑھا ٹیشو پیپر کے تعلق سے تو مجھے معلوم ہے کہ ہاں یہ ٹیشو پیپر ہے، اور جانے کے بعد جب میں عمرہ کرنے گیا تو پتہ چلا کہ ٹیشو پیپر ہے، اور اس سے پہلے ہم کبھی استعمال ہی نہیں کیے، نہ ہم نے کبھی دیکھا، اور جب وہاں گئے تو پتہ چلا بھی یہاں ٹیشو پیپر ہی ہے جس سے حضرت نے منع فرمایا ہے۔ ابھی کہ بہت سارے لوگ جو کرتے ہیں تو وہ کسی کے کرنے سے کوئی چیز جائز نہیں ہوگی بیٹا، جو چیز ناجائز ہے وہ ناجائز ناجائز رہے گی، کسی کے کرنے سے کوئی چیز جائز، اس کو یاد رکھو ہمیشہ۔ یہ نہ ہو کہ یہاں دیکھو کوئی یہ فلاں کر رہے ہیں تو چلو چیز جائز ہو گئی، نہیں، جو چیز شریعت میں ناجائز ہے وہ، اور جو چیز جائز ہے وہ، جیسے مصطفیٰ جان رحمت پڑھنا جائز ہے، اب اگر کوئی منع کرے اور یہ کہے نہیں جائز ہے تو وہ اس کے منع کرنے سے، ناجائز کرنے سے وہ چیز ناجائز، وہ جائز ہے۔ سلام پڑھنا یہ کیا ہے، جائز ہے۔ اب اگر کوئی منع کرے کہ نہیں یہ تو کہیں نہیں لکھے والا ہے نہیں پڑھنا چاہیے، تو اس کے نہ کرنے سے وہ چیز ناجائز، ایسے جو چیز ناجائز ہے اگر کوئی اس کو کرے تو اس کے کرنے سے وہ چیز جائز نہیں ہوگی۔ جیسے اس نے خانے میں جانا چاہیے تو کپڑا سر ڈھکا رہنا چاہیے کہ نہیں رہنا چاہیے، آواز سے بولیے، یہ طریقہ ہے، ٹھیک ہے، کہ سر ڈھک کر کے جائے، اس لیے کہ شیاطین رہتے ہیں، اور اکثر و بیشتر حضرات ہمارے مدینہ مسجد میں جاتے ہیں تو عام طور سے سر کھلا رہتا ہے، تو اب ان کے سر کھول کر کے استنجا کرنے سے کوئی چیز ناجائز، وہ جائز ہو جائے گی کیا؟ جی، جیسے ٹیشو پیپر کے استعمال کو منع فرما دیا، اب اگر کوئی ہاتھ اسے پوچھتا ہے تو اس کے پوچھنے سے وہ جائز تھوڑی ہو جائے گی، نہیں ہوگی، جو چیز ناجائز ہے وہ، اور جو چیز جائز ہے وہ، اس کو اگر کوئی عالم صاحب کریں تو، جی ہاں بھائی، کوئی اگر عالم کریں تو وہ چیز ناجائز ہے تو ان کے کرنے سے چیز جائز، ہاں، اللہ نہ کرے کہ کوئی عالم مٹکا کھیلنے لگے تو کیا اس کے کھیلنے سے وہ چیز جائز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ چیز کیا ہے، ہاں، جوا شریعت میں کیا ہے، حرام ہے۔ تو اگر کوئی متقی پرہیزگار اگر بھی کھیلے تو بھی کیا ہے، وہ یہ نہیں آپ بول سکتے وہ تو حضرت کھیل رہے تھے بھائی، جائز نہیں ہوتا تو کیسے کھیلتے ذرا، نہیں، وہ حضرت کا فعل ان کے لیے ہے، شریعت ان کے کرنے کا نام نہیں، کسی حضرت کے کرنے کا نام شریعت نہیں ہے۔ شریعت جو متعین ہے وہ اللہ اس کے رسول کے فرامین عالی شان سے سب متعین کر دیا گیا، اس میں کسی کی مداخلت نہیں ہو سکتی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ آداب مسجد اور قبلہ،
مسجد کو چونے اور گچ سے منقش کرنا جائز ہے، جیسے کلر جو کیا جاتا ہے مسجد کا کلر جائز ہے۔ سونے چاندی کے پانی سے نقش و نگار کرنا بھی جائز ہے، جبکہ کوئی شخص اپنے مال سے ایسا کرے، مال وقف سے ایسا نہیں کر سکتا۔ حاجی صاحب اس کو سنیں غور سے بھائی، ہاں آگے تھوڑا سا رکھیے، اب مسجد کا بیان ہے تو اس کو غور سے سننا چاہیے۔ اس میں کیا فرماتے ہیں کہ مسجد کا جو مال ہے وہ مال وقف ہے، کیا ہے وہ؟ اس وقف، وقف ہاں جو لوگوں نے مسجد کو وقف کر دیا ہے اس سے اگر کرنا چاہتے ہیں تو اجازت، نقش و نگار کی اسے اجازت، اور اگر لوگوں نے اسی کے لیے وقف کیا ہے، جیسے چندہ دے دے کہ ہاں یہ کلر کے لیے چندہ ہے تو کر سکتے ہیں، اگر کلر کے لیے نہیں دیا ہے تو پھر ایسی صورت میں اگر مطلق دے دیا کہ مسجد کی کسی بھی بابت میں خرچ کر سکتے تو خرچ کر سکتے ہیں، اگر متعین کر دیا کہ نہیں یہ کلر ہی کے لیے ہے یا یہ فلاں کام کے لیے، تو جس کام کے لیے دیا گیا وہی کام کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ دوسرا کام ہاں۔ بلکہ متولی مسجد نے، یعنی مسجد کے متولی نے اگر مال وقف سے سونے چاندی کا نقش کرایا تو اسے تاوان دینا ہوگا۔ اللہ، متولی صاحب پھنس جائیں گے پھر۔ تاوان جانتے ہو کیا بولتے ہیں اس کے ہاں؟ ڈنڈ، جرمانہ، جرمانہ دینا پڑے گا کہ بھئی آپ نے کیوں اس کو کیا، آپ کو اس کے لیے تو پیسہ نہیں دیا گیا تھا، تو جس کے لیے دیا گیا تھا وہی کام کرنا چاہیے، اس کے علاوہ اگر کرے تو اس کا جرمانہ۔ ہاں اگر بانی مسجد نے نقش کرایا تھا جو خراب ہو گیا تو متولی مسجد مال مسجد سے بھی نقش و نگار کرا سکتا ہے۔ بعض مشائخ دیوار قبلہ میں نقش و نگار کرنے کو مکروہ بتاتے ہیں کہ نمازی کا دل ادھر متوجہ ہوگا، اس لیے وہ نقش و نگار سامنے اوپر کی جانب ہو تو ٹھیک ہے، سامنے نہ ہو جہاں تک متوجہ کی نظر پڑے تاکہ اس کا دھیان اس گلاس نہیں ہونا چاہیے جی جی وہ اچھا کیے۔ مسجد کی دیواروں میں پلستر کرانا جائز ہے کہ اس کی وجہ سے عمارت محفوظ رہے گی۔ مسجد میں پلاسٹر جانتے ہیں گلاوا کو بولتے ہیں، کس کو بولتے ہیں؟ ہاں، یا کلائی یا کاہگل، یعنی مٹی کی لپائی جو کی جاتی ہے، جیسے آج کل پٹی جس کو بولتے ہیں، یہ کروانا بھی کیا ہے؟ جائز ہے۔ ناپاک پانی نہ استعمال کیا، اس میں شرط کیا ہے؟ ہاں، مسجد میں درس دینا جائز ہے، مسجد میں اگرچہ بوقت درس مسجد کی جا نمازوں اور چٹائیوں کا استعمال کرتا ہو، ٹھیک ہے۔ مسجد میں کھانا کھانا اور سونا معتکف کو جائز ہے، غیر معتکف کے لیے مکروہ ہے۔ رمضان شریف والا مسئلہ اسی بھی آ جاتا ہے، مسجد میں معتکف جو ہوتا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ کھانا پانی مسجد میں کھا بھی سکتا ہے اور پانی پی بھی سکتا ہے، اور جو معتکف نہیں ہے وہ مسجد میں کھا بھی نہیں سکتا اور پی بھی نہیں سکتا ہے، مکروہ ہے۔ اگر کوئی شخص مسجد میں کھانا یا سونا چاہا تو وہ بنیت اعتکاف مسجد میں داخل ہو، اعتکاف کی نیت سے مسجد میں۔ اسی لیے ہم لوگ جو بچوں کو دعا یاد دلاتے ہیں تو اس میں کیا پڑھاتے ہیں؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک ونویت سنت الاعتکاف، کیا پڑھواتے ہیں؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک ونویت سنت الاعتکاف، یعنی مسجد میں داخل ہوتے برابر ہی اعتکاف کی نیت کر لینا چاہیے، اور اس کے بعد میں داخل ہونے کے بعد میں کچھ ذکر و اذکار کرنا چاہیے۔ اگر کوئی خالی سونے ہی کے لیے اعتکاف کرنے کے لیے جائے گا تو وہ بھی کیا ہے؟ غلط ہے، اس لیے کہ اعتکاف مسجد میں سونے کے لیے جا کر کے اعتکاف کرنا یہ بھی مناسب، پہلے ذکر و اذکار ہونا چاہیے، نیت ذکر و اذکار ہی کی ہونی چاہیے، سونے کی نیت کر کے نہیں جانا چاہیے۔ نیت کس کی ہونی چاہیے؟ ذکر و اذکار کی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو
تو مسجد میں درس دینا جائز ہے، اگرچہ بوقت درس مسجد کی نمازوں اور چٹائیوں کا استعمال کرتا ہو۔ مسجد میں کھانا کھانا اور سونا معتکف کو جائز ہے، غیر معتکف کے لیے مکروہ ہے۔ اگر کوئی شخص مسجد میں کھانا یا سونا چاہتا ہو تو وہ بنیت اعتکاف مسجد میں داخل ہو اور ذکر کرے یا نماز پڑھے، اس کے بعد وہ کام کر سکتا ہے، اس کے بغیر نہیں۔ ہندوستان میں تقریباً ہر جگہ، دیکھو حضرت اپنے زمانے کے بعد دیکھو بیان فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں کہ ہندوستان میں تقریباً ہر جگہ یہ رواج ہے کہ ماہ رمضان میں عام طور پر مسجد میں روزہ افطار کرتے ہیں۔ کہاں کرتے ہیں؟ ہاں، اگر خارج مسجد کوئی جگہ ایسی ہو کہ وہاں افطار کریں جب تو مسجد میں افطار نہ کریں، ورنہ داخل ہوتے وقت اعتکاف کی نیت کر لیا کریں، اب افطار کرنے میں حرج نہیں، مگر اس بات کا اب بھی لحاظ کرنا ہوگا کہ مسجد کا فرش یا چٹائیاں آلودہ نہ کریں، گندی نہ کریں۔ فرش مسجد کی چٹائی گندی یہ کب ہے؟ جب اعتکاف کی حالت میں ہو تب۔ اور کون اعتکاف کی نیت کرتا ہے؟ وہاں تو افطار کی نیت کر کے جاتے ہیں لوگ کہ ہم کو افطار کرنے جانا ہے، اعتکاف کی نیت کر کے کہاں جاتے ہیں کہ ہم کو اعتکاف کے لیے جانا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ اس کا انتظام خارج مسجد ہی میں ہونا چاہیے۔ کہاں ہونا چاہیے؟ ہاں، داخل مسجد میں نہیں ہونا چاہیے۔ مسجد کو راستہ نہ بنایا جائے، مثلا مسجد کے دروازے ہیں اور اس کو کہیں جانا ہے، آسانی اس میں ہے کہ ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے سے نکل جائے، ایسا نہ کرے۔ اگر کوئی شخص اس نیت سے گیا کہ اس دروازے سے داخل ہو کر دوسرے سے نکل جائے گا، اندر جانے کے بعد اپنے اس فعل پر نادم ہوا تو جس دروازے سے نکلنے کا ارادہ کیا تھا اس کے سوا دوسرے دروازے سے نکلے۔ اور بعض علماء نے فرمایا ہے کہ یہ شخص پہلے نماز پڑھے پھر نکلے۔ اللہ۔ اور بعض نے فرمایا کہ اگر بے وضو ہے تو جس دروازے سے گیا ہے اسی سے نکلے۔ مسجد میں جوتے پہن کر جانا مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ جامع مسجد میں تعویذ بیچنا ناجائز ہے۔ مسجد میں ہاں جی، اس میں جامع مسجد کی بڑی اہمیت ہے شریعت میں۔ کچھ نہیں، مسجد میں تو نہیں، اس میں جامع مسجد کا ذکر نہیں فرمایا ہے، یہ دیکھنا پڑے گا اس کو۔ مسجد میں کوئی بھی چیز خرید و فروخت جائز ہی نہیں ہے، ذکر و عبادت کے علاوہ باقی کوئی چیز تو مسجد میں جائز ہی نہیں ہے۔ اب یہاں جامع مسجد کی کیسے لگی ہوئی ہے تو یہ اس کی عزت اور حرمت کی بنا پر ہوگی، مگر پھر بھی کوئی بھی مسجد ہو، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں کہ جامع مسجد میں تعویذ بیچنا ناجائز ہے۔ اب یہاں یہ نہ سمجھ لو کہ ہاں وہ جامع مسجد میں جائز ہے، ناجائز ہے، اور مدینہ مسجد میں جائز ہے۔ ہاں، یہ نہ سمجھنا کہ جامع مسجد کا ذکر فرما دیا ہے، اس میں جامع مسجد کا لفظ لکھوا اس لیے بتاتا ہوں، اسے کسی بھی مسجد میں خرید و فروخت جائز نہیں ہے۔ جامع مسجد میں تعویذ بیچنا ناجائز ہے، جیسا کہ تعویذ والے کیا کرتے ہیں کہ اس تعویذ کا یہ ہدیہ ہے، اتنا دو اور تعویذ لے جاؤ۔ اس میں میرے خیال سے یہ ہوگا کہ پہلے زمانے میں جو جامع مسجد بنائی جاتی تھی وہ ایسے نہیں بنائی جاتی تھیں، چلو ٹھیک ہے مسجد ہے اس کو بول دو جامع مسجد۔ کئی مسجدیں ہوتی تھیں، پھر اس کے اعتبار سے جو مسلمانوں کی آبادی ہوتی تھی یا مسلمان جس میں کثرت سے جاتے تھے، یا اور مسجدوں کے لحاظ سے جو مسجد تھوڑا زیادہ شہراں پہ ہو تو ایسی مسجدوں کو لوگ جامع مسجد سے تعبیر کرتے تھے پہلے زمانے میں۔ تو اب وہاں چونکہ اس اہمیت کی بنا پر کہ لوگ یہاں زیادہ آئیں گے تو وہاں پر اپنا امام صاحب نے یا کوئی مولوی صاحب نے کاروبار شروع کر دیا تعویذ بیچنے کا مسجد میں، تو وہ چیز اس لیے اس کو منع فرما دیا، جامع مسجد کا ذکر کیا میرے خیال سے، ورنہ تو کسی کوئی بھی چیز مسجد میں جائز نہیں ہے۔ مسجد میں عقد کرنا مستحب ہے، مسجد میں عقد کرنا کیا ہے؟ ہاں، مگر آج کل لوگوں نے سب فنکشن حال ہی میں سمجھا ہے۔ عقد کرنا آج کل کہاں سمجھا ہے جائز ہے؟ کہاں؟ ہاں، مسجد میں تو میرے خیال سے کوئی میں تو نہیں سمجھ کہ مسجد میں کسی کا عقد ہوا ہو جی۔ ہاں، تو وہاں بھی کریں گے اس لیے کہ وہابیوں کو اجازت نہیں، اس لیے وہ کریں گے، جو سنیوں کو اجازت بیچارے سب فنکشن حال میں کریں گے، ان کا پیسہ ہو سکتا ہے بچ جاتا مسجد میں اگر کر لیتے تو، ہے نا، فنکشن حال میں 15-20 ہزار روپیہ لگے گا اور مسجد میں کریں گے تو کوئی بس۔ اچھا، ایسا کر کے جاتے ہیں؟ اچھا، مسجد میں کر کے جاتے ہیں؟ مگر ہمارے یہاں
ہمارے یہاں بمبئی میں جب ہم لوگ قائد ملے تھے مسجد میں ہی نکاح پڑھا ہے. اچھا ماشاء اللہ. بعد میں یہاں میں ہوتا وہ. جی جی، مگر یہ رہنا چاہیے میرے خیال سے. جو حضرت نے فرمایا کہ مسجد میں نکاح کرنا کیا ہے، مستحب ہے، مگر یہ ضرور ہے کہ بوقت نکاح شور و غل اور ایسی باتیں جو احترام مسجد کے خلاف نہ ہونے پائیں. مسجد کے احترام میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے. لہٰذا اگر معلوم ہو کہ مسجد کے آداب کا لحاظ نہ رہے گا تو مسجد میں نکاح نہ پڑھوائیں. ٹھیک ہے، اگر مسجد کا ادب و احترام نہ رکھ سکیں برقرار تو مسجد میں پھر نکاح نہ پڑھائیں. سمجھ میں آیا؟ جس کے بدن یا کپڑے پر نجاست لگی ہو وہ مسجد میں نہ جائے. ٹھیک ہے، جو استنجا خانے وغیرہ میں جیسے جو پیجامے کے پہن کی جو موڑی وغیرہ بالکل نیچے رہتی ہے کہ استنجا خانے میں گئے تو وہ نیچے بالکل سب وہ لٹکتی رہتی ہے، سب گھسٹتے ہیں پیر سے، تو کیا ہوگا اس کا؟ ایسے جو کھڑے کھڑے جا کر پیشاب کی پھر کھڑے کھڑے جا کر کے پانی لیتے ہیں، دھوتے ہیں، تو کیا اس کا ہوگا؟ وہ چیز بھی جائز، اس کو یاد رکھنا چاہیے. مسجد میں ان آداب کا لحاظ رکھے. ٹھیک ہے، جب مسجد میں داخل ہو تو سلام کرے. کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، بشرطے کہ جو لوگ وہاں موجود ہیں ذکر و درس میں مشغول نہ ہوں. سلام کب کرے؟ یہ دیکھ لے کہ بھی جو لوگ مسجد میں موجود ہیں وہ کیا کریں. ذکر و درس میں اگر مشغول ہیں تو پھر انہیں سلام نہ کریں، اور اگر کوئی وہاں نہ ہو یا جو لوگ ہیں وہ مشغول ہیں تو یوں کہے السلام علینا من ربنا وعلی عباد اللہ الصالحین. ٹھیک ہے، فرماتے ہیں وقت مکروہ نہ ہو تو 2 رکعات تحیت المسجد ادا کرے. کراہت کا وقت اگر نہ ہو تو داخل ہوتے برابر کیا پڑھنا چاہیے؟ تحیت مگر فجر میں نہیں. فجر میں صرف 2 رکعت نماز سنت موقدہ اور 2 رکعت نماز فرض. اس کے علاوہ پورے وقت میں کوئی بھی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے آپ. فجر کے وقت میں کوئی نفل نماز پڑھنا جائز نہیں. ہاں، فرض اگر قضا ہو تو پڑھ سکتے ہیں، اور فرض کے بعد میں خالی 2 رکعت سنت موقدہ ہے، باقی اس کے علاوہ کوئی سنت بھی نہیں پڑھ سکتے آپ، نہ کوئی نفل پڑھ سکتے. اور ہمارے یہاں ہوتا ہے کچھ جیسے لوگ گئے تو اپنا نہ جانے کتنی رکعتیں مسجد پڑھتے ہیں، صبح پہنچ جاتے ہیں پہلے تو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں بیچارے. سنت کے بعد قضا نہیں پڑھ سکتے. قضا پڑھ سکتے ہیں، سنت کے بعد ہاں پڑھ سکتے ہیں مسجد میں. یعنی یہاں بیان ہو رہا ہے کہ مسجد فجر کا جو وقت ہوتا ہے وہ پورا کا پورا وقت صرف فرض میں ہونا چاہیے سوائے 2 رکعت نماز سنت موقدہ کے. اور باقی اگر کسی کے ذمہ قرض ہے تو قرض ادا کر قضا ہے تو قضا نماز پڑھ سکتے ہیں. مسجد میں خرید و فروخت نہ کرے. دیکھیے آگے کہ نہیں آ گیا، تو کوئی بھی مسجد ہو، چاہے جامع مسجد ہو یا عام مسجد ہو، ننگی تلوار مسجد میں نہ لے جائے. گمی ہوئی چیز مسجد میں نہ ڈھونڈے. منع فرما دیا اگر کوئی چیز گم تو مسجد میں، اور مسجد میں گم شدہ چیز کا اعلان بھی کرنا جائز نہیں ہے. اعلان نہیں کر سکتا ہوں. ڈھونڈے، وہ ڈھونڈنے کا مطلب وہی ہوتا ہے اعلان. ہاں ڈھونڈے گے ہونا تو ہاں دیکھ سکتا ہے وہ. جی جی. ذکر کے سوا آواز بلند نہ کرے. دیکھو آ گئی نہیں آگے بات، تو دھکا دینا چاہیے کیا مسجد میں؟ کہاں گیا حسنین؟ ہو چلا گیا. ہاں دھکا دینا چاہیے کیا ہو؟ ہاں للہ یہی ہے سامنے. دھکا دینا چاہیے کیا ہو ضرور؟ ہاں نہیں دینا چاہیے بیٹا. دیکھو اس میں ذکر آگے کہ نہیں آگے مسجد میں ذکر کے سوا آواز بلند نہ کرے. ذکر کے سوا، ہاں تو دھکے میں جائز ہوگا دھکے دینا؟ نہیں. فرماتے ہیں دنیا کی باتیں نہ کرے مسجد میں. ہاں، اور مسجد میں لوگوں کی گردنیں، بیٹھو وہیں بیٹھو، مسجد میں لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگے. یہ دیکھو کہ مسجد میں لوگ آ کر بیٹھے ہوئے تو نہیں کہ ان کو کودتے پھاندتے ہوئے آ کر کے یہاں بیٹھو. جہاں جگہ خالی ہوئی آپ، ہاں جب جماعت کھڑی ہو جائے، اب اگر جگہ اگر آگے خالی ہے تو بالکل جانا چاہیے، اس کو پر کرنا چاہیے. اگر ویسے لوگ بیٹھے ہیں تو ان کے گردنوں کو چھلانگ کر کے آپ کو آگے آنے کی ضرورت، جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جانا چاہیے.
جگہ کے متعلق کسی سے جھگڑا نہ کرے، یعنی کہ یہاں بیٹھے تھے چلو اٹھو، کوئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے مسجد میں جہاں بیٹھیں گے وہ سمجھے کہ ہم کو روزانہ یہیں بیٹھنا ہے، یہاں کوئی دوسرا آ کر کے، اس لیے مسجد میں اپنے لیے کوئی جگہ خاص کر لینا مکروہ ہے کہ نہیں ہم ہی یہاں پڑھیں گے، یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح نہ بیٹھے کہ دوسروں کے لیے جگہ میں تنگی ہو، جیسے لوگ خوب آرام سے پالتی مار کر بیٹھتے ہیں، وقت میں جب توڑی جائے تو ایک اور آدمی وہاں سکتا ہے، تو اس انداز میں نہیں بیٹھنا چاہیے، ایسے بیٹھو کہ اگر دوسرا سامنے والا آئے تو بھی وہاں پر بیٹھ سکے وہ۔ نمازی کے آگے سے نہ گزرے، ٹھیک ہے؟ مسجد میں تھوک اور کھنکھار نہ ڈالے۔ میں دیکھتا ہوں ہمارے یہاں وہ جو پورب کی کھڑکی ہے نا، میں اس کو بہت ناپسند کرتا ہوں، اور میں کبھی بار کسی کو بولتا بھی ہوں، اس کا سب سے اچھا طریقہ ہے حاجی صاحب جو اپنا زینہ ہے، یہ جو بیکٹ ہے اس سے اٹھا کر کے بیکٹ میں کوئی ریتی وغیرہ یا یہ راکھ وغیرہ لا کر کے رکھ دی جائے، جس کو اپنا تھوکنا جا کر تھوک دے وہاں، وہ کھڑکی کھول کر کے تھوکی جاتی ہے۔ مسجد کی دیوار پہ تھوکنا بھی منع فرما دیا گیا ہے۔ ہوا چلتی ہے حاجی صاحب، ہوا چلتی ہے تو اڑ کر کے یار کتنا گندا ہے، دیکھ لیجیے جا کر کے آپ صبح۔ وہ آتی ہے تو وہاں پہ کھڑکی نہیں بھائی وہ نہیں، نظافت کے بھی خلاف ہے اور نفاست کے بھی خلاف ہے، وہ نہیں پسند ہے، تو مسجد اس لیے نہیں بنائی جاتی ہے۔ اور مسجد میں تھوک کنکار نہ ڈالے، اور مسجد کی دیواروں پر بھی دیکھیے اس سے بچنا ہی بہتر ہے، اور انگلیاں نہ چٹکائے مسجد میں، انگلیاں، اور مسجد میں ایسے بھی نہ باندھیے، کئی چیز جس کو باندھنا بولتے ہیں، یہ بھی مسجد میں خالی وقت میں بھی نہیں باندھنا چاہیے، اور مسجد میں بھی نہ باندھے۔ اور کوئی لوگوں کی عادت وہاں بیٹھیں گے تو انگلیاں سب توڑتے ہیں، چٹکاتے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ نجاست اور بچوں اور پاگلوں سے مسجد کو بچائے، یہاں ہے ذکر کہ نہیں ہے؟ اور میں یعنی بہت دیر پہلے جیسے بہت چھوٹے بچوں کو لوگ لے کر کے آ جاتے ہیں، میں بہت مرتبہ منع کیا ہوں، کبھی کبھار ناراضگی کی اظہار کیا ہوں، تو اس پہ بھی لوگ چڑھتے ہیں کہ ہاں مولانا بچوں کو دیکھو مولانا منع کرتا ہے مسجد میں لانے سے، تو میں تھوڑی، یہ تو شریعت منع کر رہی ہے نا۔ جو چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں جو ناسمجھ، بچوں سے مراد کیا ہے جو ناسمجھ بچے ہیں، جو مسجد کا ادب و احترام نہیں جانتے کہ مسجد ہے، جیسے گھر جیسے مسجد ان کے نظر میں ایک ہے، اس لیے تو دوڑتے بچے بھاگتے ہیں، اگر ان کو معلوم ہوتا ہے کہ مسجد تو نہیں بھاگتے وہ۔ تو جو ایسے بچے ناسمجھ ہوں ان ایسے بچوں کو مسجد میں لانا منع فرمایا، شریعت نے منع فرمایا، ایسے بچوں کو مسجد میں نہیں لانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ذکر الہی کی کثرت کرے، مسجد میں بیٹھے تو کیا کرے؟ ہاں، مسجد میں جگہ تنگ ہو گئی تو جو نماز پڑھنا چاہتا ہے وہ بیٹھے ہوئے کو کہہ سکتا ہے کہ سرک جاؤ، نماز پڑھنے کی جگہ دے دو، اگرچہ وہ شخص ذکر و درس یا تلاوت قرآن میں مشغول ہو یا معتکف ہو، جب بھی جگہ اگر نہیں ہے یا جگہ تنگ ہے تو اس کو وہ، اور اس کا مظاہرہ خاص طور سے کہاں ہوتا ہے؟ مدینہ شریف میں۔ کہاں ہوتا ہے؟ یہ ایک تو اس میں ریاض الجنہ میں ہوتا ہے، یہ اصحاب صفہ کا جو چبوترا ہے اس پہ ہوتا ہے کہ پہلے ہی سے لوگ بیٹھے رہتے ہیں وہاں پہ، اب ان کو اگر آپ بولیں گے تو آپ کو جگہ نہیں دیں گے وہ۔ یہ حال رہتا ہے حتیم کے اندر، کہ حتیم کے اندر اتنی لوگ رہتے ہیں کہ بعض تو یہ اٹھنے نہیں پاتا کہ اسی کے اوپر کر لیتے ہیں سجدے، اتنی پریشانی رہتی ہے۔ اور یہی حال رہتا ہے کہ ریاض الجنہ میں پڑھنے کے لیے، مگر اب وہ رجسٹریشن والا مسئلہ کر دیا تو میرے خیال سے عافیت ہوگی کہ آرام سے 2 رکعت نماز آدمی اس میں پڑھ سکتا ہے، اور جو وہ نہیں تھا تو اتنی بھیڑ رہتی تھی کہ وہ موقع نہیں پاتے تھے۔ یہی حال رہتا ہے صاحب صبح کے چبوترے پر کہ پہلے سے لوگ بیٹھ گئے تو یہ نہیں ہوگا کہ ہاں ہمارے بعد میں بھی کوئی آئے گا تو لاؤ اس سے بھی پڑھ لینے دیں، تو کہہ سکتے ہیں وہ موبائل سے آن لائن کرنا پڑ رہا ہے اب۔ ریاض الجنہ میں نماز پڑھنا ہے تو آن لائن کرنا پڑ رہا ہے بھائی، اپوائنٹمنٹ۔ ہاں اپوائنٹمنٹ لینا پڑے گا، تو اسی ٹائم میں آپ جائیں گے تو آپ کو اجازت ہوگی، دکھانا پڑتا ہے وہاں پہ کہ میرے اتنے، تم کو ملا رہا ہے وہ جی، جائے گا وہاں۔ تو یہ میرے خیال سے حساب سے ٹھیک ہی ہوگا، ورنہ تو بہت بھیڑ ہوتی تھی، اس میں کم سے کم سکون سے پڑھنے والے کب تک پڑھتے، نہیں پڑھنے والا چیز رہتا ہے ویسے رہ جاتا۔ جی جی اور اس میں بھی اب جیسے جو لوگ کر پاتے ہیں آن لائن ان کے لیے ٹھیک ہے، ہاں، لیکن تو ان کے لیے مسئلہ ہو جاتا ہوگا بیچارے، جو بہت سارے لوگ نہیں کر پاتے ہوں گے۔ جی نہیں نہیں ہاں، کر کے تو دے دیتے ہوں گے لوگ، جی جی، بہت سارے ایسے بھی جس کو نہیں جانتے۔ بہت ایسے کرتے ہیں۔ وہاں دیکھو جو اصل مسجد نبوی شریف ہے نا، وہ جو بعد میں ترکیوں نے بنوائی، جو نزدیک بنائی تو بہت لمبی کر دی نا پیچھے کی جانب، وہ جو سرکار کے روضہ پاک سے بالکل متصل جو ہے نا، وہی جو ایک طرف ممبر ہے، پھر بیچ میں جو جگہ ہے وہی ریاض الجنہ ہے،
سرکار کے ممبر شریف اور روزے مبارک کے بیچ میں جو حصہ ہے وہ ریاض الجنہ ہے، تو یہ اصل مسجد جو سرکار کے زمانے سے ہے وہی ہے، جہاں باب سیدنا صدیق اکبر ہے، اس کو باب السلام وہاں سے داخلہ بنا دیا ہے داخلے ہونے کے لیے نا، یہ سب وہی مسجد ہے، سرکار کے زمانے سے سب تھی وہ مسجدیں۔ تو اس کی بات اور ہے، اسی کا ذکر ہے، وہاں پہ اس مسجد میں وہاں پہ بھی اتنی بھیڑ ہوتی ہے رمضان شریف میں خاص طور سے، تو لوگ باقاعدہ اپنے سب سارو سامان کے ساتھ وہیں پورے ڈٹے رہتے ہیں۔ میں گیا مگر کبھی بغیر ہٹائے ہوئے نہیں جگہ ملی کہ یہاں آپ پڑھ لیں، حالانکہ میں اکثر و بیشتر قیام اللیل کے بعد جاتا تھا، اس لیے کہ بہت بھیڑ قیام اللیل میں ہوتی تھی رات میں رمضان شریف میں۔ اب قیام اللیل پڑھنے کے لیے لوگ اتنے یعنی وہ ہو جاتے ہیں کہ حد سے باہر، اور وہ امام ایسی دعائیں مانگتا ہے رو رو کر کے کہ تعجب کریں گے۔ اب ظاہر انڈیا والے دیکھ کر کے باہر سے لوگ رہے اتنا روتا ہے نماز میں دعا جب کرتا ہے قیام اللیل کے، لوگ پگھل جاتے ہیں ان کے دل، اور نہ جانے کتنے لوگ جا کر کے سب بگڑ جاتے ہیں۔ تو وہ اکثر کوشش کرتا تھا کہ ان کے قیام اللیل پڑھنے کے بعد ہی جائیں، جب بھی وہی حال رہتا تھا، ظہر میں پہنچے تو کسی کو بغیر ہٹائے ہوئے تھوڑی نماز پڑھنے کی جگہ دو، تو ورنہ تو بالکل ایسے اس مسجد میں تو پورا سب فل رہتا تھا دم سے، یہ پوزیشن رہتی ہے۔ تو مسجد میں اگر جگہ تنگ ہو گئی ہو تو جو نماز پڑھنا چاہتا ہے وہ بیٹھے ہوئے کو کہہ سکتا ہے کہ سرک جاؤ مجھے نماز پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ اب گیا تو دیکھا کیسے بولیں تو سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نماز کے لیے، کیسے بولوں، یہ طریقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مسجد کے سائل کو دینا منع ہے، مسجد کے سائل کو، مسجد میں مانگنے والے کو دینا کیا ہے؟ ہاں منع ہے۔ مسجد میں جی ہاں جو اپنے لیے مانگتا ہے خاص، ہاں جو دوسری مسجد کے جیسے کسی کے لیے کرتا ہے، جیسے ہاں یہ اپنے اعلان کرتے ہو، جیسے کوئی مان لیجیے آ گیا پریشان حال ہے وہ کھڑے ہو کر کے اعلان کرنے لگتا ہے خود ہی، وہ نہیں کرنا چاہیے جی۔ یعنی اپنے لیے مسجد میں دنیا کی باتیں کرنی مکروہ ہیں، مسجد میں کلام کرنا نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھاتی ہے۔ سنو بھائی عرفان میں مسجد میں باتیں کرنے سے کتنا نقصان ہے؟ فرماتے کہ مسجد میں کلام کرنا بات کرنا نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، کہ آگ میں لکڑی ڈالتے جاؤ تو لکڑی بچتی ہے، سب آگ ہو کر کے خاکستر ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ تو اسے آپ کے پاس نیکیاں ہیں مگر آپ جا کر کے مسجد ہی میں بیٹھ کر باتیں کرنا ہے آپ کو، تو اب آپ کی جو نیکیاں ہیں وہ لکڑی کی طرح بالکل ختم ہو جائیں گی سب، اس لیے مسجد میں دنیاوی باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جائز کلام کے متعلق ہے، کس کے متعلق ہے؟ اللہ، یعنی کوئی جائز کلام اگر کرتا ہے دنیا میں مسجد میں تو اس کا حال یہ ہے، اور ناجائز کلام کے لیے گناہ کا کیا پوچھنا، جب جائز کلام کے لیے حال ہے تو ناجائز کلام کا کیا حال ہوگا۔ نماز پڑھنے کے بعد مصلی کو لپیٹ کر رکھ دیتے ہیں، یہ اچھی بات ہے کہ اس میں زیادہ احتیاط ہے، مگر بعض لوگ جو نماز کا صرف کونا الٹ دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہ کرنے میں اس پر شیطان نماز پڑھے گا، یہ بے اصل ہے، اس کی کوئی اصل ہاں اس کو لپیٹ دینا موڑ دینا یا آدھا موڑ دینا اٹھا کر کے یہ جائز ہے، یہ کیا ہے، اور خالی کونا الٹ دینا یہ بے اصل ہے، اور جو کہتے ہیں کہ اگر نہیں الٹے گی تو شیطان نماز پڑھے گا اس پر، یہ بے اصل ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے شریعت میں۔ مسجد کی چھت پر چڑھنا مکروہ ہے، مسجد کے تو لوگ چڑھتے ہیں کہ نہیں چڑھتے ہیں جمعہ میں؟ جی مت چڑھا کرو، مکروہ ہے، سمجھ میں آیا جی؟ ہاں نہ جایا کرو مسجد کی چھت پہ، کون سے لوگ جانے کے لیے مسجد کی چھت پہ، کون سا کام ہے آپ کا جی؟ ہاں تو کیوں جاتے ہو بھائی؟ مسجد کی چھت پہ چڑھنا کیا ہے؟ مکروہ ہے، نہیں چڑھنا چاہیے۔ گرمی کی وجہ سے مسجد کی چھت پر جماعت کرنا مکروہ ہے، اللہ، ہاں اگر مسجد میں تنگی ہو نمازیوں کی کثرت ہو تو چھت پر نماز پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ بمبئی اور کلکتہ میں مسجد کی تنگی کی وجہ سے چھت پر بھی جماعت ہوتی ہے، تو یہ جائز ہے، یہ کیا ہے ہاں، اور بلا ضرورت آپ مسجد پہ کے چھت پہ جائیں، اتنا ادب و احترام ہے کہ مسجد کے چھت پہ جانے سے منع فرما دیا گیا، تو مسجد کا ادب و احترام ضروری کہ نہیں ضروری ہے جی؟ تو شور و غل دھنگانہ کرنا مسجد میں نہیں مناسب۔ طالب علم نے مسجد کی چٹائی کا تنکا نشانی کے لیے کتاب میں رکھ لیا تو یہ معاف ہے۔ تنکا جانتے ہو نا، جیسے مصلی کا جو ٹوٹ کے گر جاتا ہے،
فرماتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ اچھی چٹائی سے تنکا توڑ کر نشانی بنائے، کہ اس طرح بار بار کرنے سے چٹائی خراب ہو جائے گی، کہ اچھی چٹائی کو توڑ کر کے چلو بنانے، جو تنکا خود سے گر جائے اس کو رکھ سکتا ہے، اور مزید چٹائی سے توڑ کر کے رکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ قبلہ کی جانب ہدف یعنی نشانہ بنا کر اس پر تیر مارنا یا اس پر گولی مارنا مکروہ ہے، یعنی قبلہ کی طرف چاند ماری کرنا مکروہ ہے۔ چاند ماری کھیل ہے جس سے لوگ اس کو قبلہ کی طرف کر کے پھر اس پہ تیر یا بندوق یا نشانہ لگاتے ہیں، ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ مسجد کا بیان ختم۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ملفوظ شریف میں بیان فرماتے ہیں کہ مسجد کے اندر اس انداز میں چلا جائے کہ آپ کے قدم اٹھنے کے بعد اس کی آواز نہ آنی چاہیے، اس کی، اور ہمارے ہاں لوگ چلتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے چھت ہی نیچے چلی جائے، دھم دھم کی اتنی آواز آتی ہے تیز۔ کوئی بھی طریقہ ہو، رکعت جب جا رہی ہو تو تیز چلنے کی اجازت ہی نہیں ہے شریعت میں۔ اس تو آپ کو ہے کہ آہستہ آپ جائیے، جتنے نماز کی طرف آپ کا شوق زیادہ ہوتا ہے اتنے اللہ پاک آپ کو ثواب زیادہ عطا فرمائے گا۔ موبائل رکھ رہے سامنے تو ایسے زور سے رکھ رہے ہیں، ہاں غلط طریقہ وہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے بارے میں لوگ بیان فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد میں جاتے تھے تو اپنے پیر کے انگوٹھے اور ایڑیوں کے بل جاتے تھے، اللہ، اتنا ادب و احترام فرماتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مسجد میں اب تو سب یہ فین وغیرہ چل گئے ہیں، لائٹ سے چلتے ہیں، اس زمانے میں یہ ساری چیزوں کی سہولیات نہیں تھی، تو وہ ہاتھ میں ایسے چھوٹے چھوٹے پنکھے ہوتے تھے، دستی پنکھا اس کو بولتے تھے، ہاتھ سے اسے جھلتے تھے لوگ، ہوتے تھے۔ اب ادھر نہیں پایا تھا، ہمارے ادھر ابھی بھی پایا جاتا ہے۔ تو لوگ کیا ہوتا تھا کہ مسجد میں رکھے اور جھلے اور اٹھا کے ڈال دیے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس جھلنے والے پنکھے کو اتنا آہستہ رکھا جائے کہ اس سے آواز نہیں آنی چاہیے، اللہ، مسجد میں کیونکہ اس کے رکھنے سے آواز۔ ہمارے دیکھو کرسی، موبائل کرسی دیکھو رکھتے ہیں تو کیا حال رہتا ہے، کوئی کونا ایسا ہے مسجد کا جہاں تک آواز نہ جاتی ہو؟ اٹھائیں گے تو، رکھیں گے تو، حالانکہ حکم یہ ہے کہ اتنے ادب کے ساتھ میں رکھا جائے کہ آواز جب چلنے میں، جی احتیاط رکھنا چاہیے، مسجد کا ادب ضروری ہے، اور ہمارے امام نے یہ سب ہم کو بتایا ہے، تو اس پر ہم لوگوں کو عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ درود شریف پڑھ لیجیے، صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عیادت کے فضائل کے متعلق چند احادیث۔ حصہ چہارم کتاب الجنائز میں ذکر کی گئیں علاج کے متعلق کچھ حدیثیں یہاں لکھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری نہیں اتاری مگر اس کے لیے شفا بھی اتاری ہے، سبحان اللہ۔ کوئی بھی بیماری ہو، ایسی کوئی بیماری ہی نہیں جس کی شفا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بیماری کس نے اتاری ہے؟ آواز سے بولیے۔ اور شفا؟ ہاں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، یعنی ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ ہر بیماری کے لیے کیا ہے؟ ہاں، بس انسان کو اس پہ عمل کرنا چاہیے کہ ہر بیماری کے لیے کیا ہے؟ شفا ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بیماری کے لیے دوا ہے، جب بیماری کو دوا پہنچ جائے گی اللہ عز و جل کے حکم سے اچھا ہو جائے گا۔ بیماری کیا ہو جائے گا؟ اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم دوا کریں؟ فرمایا، ہاں، اے اللہ کے بندو دوا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بیماری نہیں رکھی مگر اس کے لیے شفا بھی رکھی ہے، سوائے ایک بیماری کے، سوائے نہیں، ایک ایسی بیماری ہے جس کے لیے کوئی علاج،
اور باقی کوئی ایسی بیماری نہیں جس کی شفا نہیں. ہر بیماری کی شفا ہے، ہر بیماری کا علاج ہے، اور ہر بیماری کے لیے شفا، مگر ایک بیماری جس کے لیے کوئی شفا، کون سی بیماری ہے وہ؟ جی بہت. کون سی بیماری بھائی؟ موت بھی کوئی بیماری ہے تو اس کا بھی کہیں علاج ہوتا ہے کیا؟ ہاں موت کا بیماری بھائی. بڑھاپا ہے، کیا ہے؟ اب دیکھو نہیں کتنی بھاری بات نہیں، بڑھاپے کو بیماری سے تعبیر فرمایا سرکار نے. بڑھاپے کو کیا فرمایا؟ بیماری ہے. بڑھاپا کیا ہے؟ اور بڑھاپے کا کوئی علاج. ہاں اس لیے انسانوں کو چاہیے کہ بڑھاپے کی منزل میں آنے سے پہلے اپنے سارے کام سب اچھے، اس لیے کہ اس بیماری میں جب مبتلا ہوئے تو اس کے لیے کوئی علاج نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ اسی لیے سرکار نے فرمایا کہ اگر کسی بوڑھے کو دیکھو تو اس کی تعظیم کرو. بوڑھے کو دیکھو تو اس کی، اگر کوئی بوڑھے سامنے سے گزر رہے ہوں تو ان کے آگے نہیں گزرنا چاہیے. کوئی بڑے بھی اگر جا رہے ہیں تو ان کے سامنے رک جانا چاہیے. وہیں پہلے اپنے سے بڑے کو آگے گزر جانے دینا چاہیے، پھر اس کے بعد میں جانا چاہیے. مگر آپ لوگ ایسا کرتے ہو؟ کیوں نہیں کرتے ہو بھائی؟ جی ایسا مت کیا کرو بیٹا، ٹھیک ہے؟ اس بات کا خیال رکھا کرو. حضرت ابو داود نے ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بیماری اور دوا دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے. بیماری اور دوا دونوں کو اس نے ہر بیماری کے لیے دوا مقرر کی. پس تم دوا کرو مگر حرام سے دوا مت کرو. دوا کرو مگر حرام سے، حرام چیز سے دوا مت کرو. ابن ماجہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوائے خبیث سے ممانعت فرمائی ہے. بری دوا سے سرکار نے منع فرمایا ہے. مریضوں کو کھانے پر مجبور نہ کرو کہ ان کو اللہ تعالیٰ کھلاتا پلاتا ہے. سبحان اللہ. اگر کوئی بیمار ہو گھر میں اور اس کی خواہش نہ ہو تو زبردستی نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں کھا ہی لو، نہیں کھا ہی لو. ہاں کہنا چاہیے ان سے کھانے کے لیے، ہاں بہلا پھسلا کر محبت کے ساتھ میں پیش آ کر کے کہنا چاہیے کہ ہاں کھا لیجیے. اگر وہ نہیں کھاتے پلاتے ہیں تو آپ کو ضرورت ان کو کھلانے پلانے کے لیے نہیں ہے، ان کو اللہ تعالیٰ خود کھلاتا پلاتا ہے. سبحان اللہ. بیماروں کو کون کھلاتا ہے؟ اللہ پاک. اس لیے ان پر زور زبردستی نہیں کرنی چاہیے. ابن ماجہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب مریض کھانے کی خواہش کرے تو اسے کھلا دو. یہ حکم اس وقت ہے کہ کھانے کا اشتہائے صادق ہو، ٹھیک ہے، خواہش سچی خواہش رکھتا ہو کھانے کے لیے. ابو داؤد نے ام منذر بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ماں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے یہاں تشریف لائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نقاہت تھی، یعنی بیماری سے ابھی اچھے ہوئے تھے. مکان میں کھجور کے خوشے لٹک رہے تھے، گچھے لٹک رہے تھے کھجور کے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان میں سے کھجوریں تناول فرمائیں. حضرت علی نے کھانا چاہا تو حضور نے ان کو منع کیا اور فرمایا کہ تم نقیہ ہو. کہتی ہیں کہ جو اور چقندر پکا کر حاضر لائی. حضور نے حضرت علی سے فرمایا اس میں سے لو کہ یہ تمہارے لیے نفع ہے. سبحان اللہ. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مریض کو پرہیز کرنا چاہیے. مریض کو کیا کرنا چاہیے؟ پرہیز کرنا چاہیے. جو چیزیں اس کے لیے نقصان دہ ہیں ان سے بچنا چاہیے. اور ایک حدیث پاک میں سرکار نے ارشاد فرمایا الحمیۃ راس لکل دائن. کیا فرمایا ہے؟ الحمیۃ راس لکل دائن، یعنی پرہیز یہ ہر بیماری کی اصل ہے. ہر بیماری کی اصل کیا ہے؟ اگر پرہیز اگر آپ نے کیا تو بہت سی بیماریوں سے اللہ پاک خود بخود شفا عطا فرما دیتا ہے. اس لیے پرہیز کرنا چاہیے. ابن ماجہ نے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھاڑ پھونک نہیں مگر نظر بد اور زہریلے جانور کے کاٹنے سے. یہاں دیکھو جھاڑ پھونک کا بیان چلا ہے نا، جسے جاتے ہیں دم کروانے کے لیے یہ کر دو، یہ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں، دعا تعویذ بھی کرواتے ہیں، تو اس کا ذکر فرما رہے ہیں کہ زہریلے جانوروں کے کاٹنے پر انسان جھاڑ پھونک کروا سکتا ہے. جیسے بچھو نے کسی کو ڈنک مار دیا تو اس میں بھی لوگ دم
کرواتے ہیں، جھاڑ پھونک کرتے ہیں، یعنی ان دونوں میں زیادہ مفید ہے۔ امام احمد نے ابن ماجہ سے اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اولاد جعفر کو جلد نظر لگ جایا کرتی ہے، حضرت جعفر کی اولاد کو نظر، کیا جھاڑ پھونک کرواؤں؟ فرمایا ہاں، کیونکہ اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت لے جانے والی ہوتی تو نظر بد سبقت لے جاتی۔ اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نظر بد سے جھاڑ پھونک کرانے کا حکم فرمایا ہے کہ اگر نظر بد لگ جائے تو اس کو جھاڑ پھونک کروا سکتے ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان کے گھر میں ایک لڑکی تھی جس کے چہرے میں زردی تھی، چہرہ ان کا پیلا تھا۔ رسول پاک نے فرمایا اسے جھاڑ پھونک کرواؤ کیونکہ اسے نظر لگ گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ چہرے کو دیکھ کر سرکار فرماتے تھے اس پہ کون سی بیماری ہے، بیماری کو چہرے کو دیکھ کر کے بیان فرما دیتے تھے۔ نبض بھی حکیم لوگ نبض پہلے کیا نبض ایسے دیکھتے تھے، کیا دیکھتے تھے؟ نبض دیکھ کر کے وہ بتا دیتے کہ اس کے اندر کیا کیا بیماریاں ہیں۔ آج حال کیا ڈاکٹروں کا، وہ دیکھتے نہیں ہیں، وہ سب مشینوں کے ذریعے سے ہوتا ہے، جا کے خون ٹیسٹ کراؤ، جا کے پیشاب ٹیسٹ کرا کے لاؤ۔ اب اس میں وہ جو مشین بتائے گی اس کا علاج کریں گے وہ۔ پہلے حکیم کیا کرتے تھے کہ وہ مشین سے نہیں، پہلے آپ کے نبض کو دیکھتے تھے۔ کیا دیکھتے تھے؟ ہاں، صبح صبح پیشاب جب انسان کرتا ہے تو اس کو منگوا لیتے تھے وہ، اور اس کو دیکھ کر کے بتا دیتے تھے کہ ہاں فلاں فلاں بیماری اس کے اندر ہے۔ مگر ان تمام چیزوں سے کہیں زیادہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تھا کہ آپ نہ نبض دیکھتے تھے نہ اور کسی چیز کو، چہرے کو دیکھ کر کے بتا دیتے تھے کہ کون سی بیماری ہے۔ سبحان اللہ جی۔ تو سارے حکیموں سے بڑھ کر حکیم ہے نہیں کہ ہمارے آقا، سارے ڈاکٹروں سے بڑھ کر کے ڈاکٹری کا علم رکھتے تھے کہ نہیں رکھتے تھے؟ جی رکھتے کہ نہیں رکھتے تھے؟ رکھتے تھے، اور بیماری بھی دیکھتے تھے اور اس کا علاج بھی بتا دیتے تھے۔ بیماری بھی دیکھتے تھے اور اب اس میں ہو سکتا ہے وہ حدیث شریف ہو یا نہ ہو، بہرحال وقت آ گیا ہے تو سن لیجئے، درود شریف پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علیہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ۔ وعینا ایک جگہ ہے، کیا نام ہے جگہ کا؟ یہ نجد کے خطے میں سے، نجد کے علاقے میں سے ایک جگہ ہے۔ نجد جانتے ہو جس کا نام آج ریاض ہے۔ نجد کا نام کیا ہے؟ نجد کا نام بدل کر کے کیا رکھ دیا؟ نجد کے علاقے میں سے ایک جگہ تھی جس کا نام کیا ہے؟ وعینا۔ کیا نام ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا۔ وعینا کے لیے کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے سرکار سے اور بیمار پڑ گئے وہ لوگ، تو صحابہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ لوگ وعینا کے رہنے والے ہیں اور آپ کی بارگاہ میں حاضر آئے ملاقات کے لیے، بیمار ہو گئے ہیں، تو سرکار ان کو دیکھ کر کے کرم فرما دیں ان کے علاج کے لیے، بیماری کے لیے۔ تو سرکار نے فرمایا ان سب کو جو صدقے کے اونٹ باندھے ہوئے ہیں، ان اونٹوں کے دودھ اور ان کے پیشاب ان سب کو پلاؤ۔ کیا فرمایا؟ دودھ اور پیشاب پلاؤ۔ تو دیکھیں سرکار نے ان کا علاج کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ دوا دے دیا کہ نہیں دوا دے دیا؟ ان کی بیماری کو بھی سرکار نے بغیر دیکھے ہوئے بتا دیا کہ فلاں بیماری ہے، اس میں یہ علاج چلے گا۔ اب جب گئے اونٹوں کے دودھ نکالے اور ان کے پیشاب جمع کیا اور پلایا ان لوگوں کو۔ جب پلایا تو بیماری تو ختم ہو ہی گئی ان لوگوں کی بیماری، اس کے ساتھ ساتھ وہ خوب موٹے تازے ہو گئے سب، دودھ اور پیشاب پی پی کر کے۔ اور جب دیکھا ان لوگوں نے کہ یار ان اونٹوں میں تو بہت فائدہ ہے، ان کے دودھ میں، ان کے پیشاب میں اتنی شفا کہ ہم لوگ ایسی بیماری میں مبتلا تھے، سب بیماریاں بھی ختم ہو گئی اور صحت بھی ہم لوگوں کی اچھی ہو گئی۔ اب کیا کیا کہ جو سرکار کی طرف سے اونٹوں کی حفاظت کے لیے جو رکھے گئے تھے نا، ان سب کو مار دیا، ان سب کو، اور اونٹ لے کر کے چلے۔ اب جب سرکار کو معلوم ہوا، صحابہ نے بتایا سرکار کو، جو معلوم ہو تو، اور یہ حال کہ انہوں نے جتنے رکھوالے تھے اونٹوں کے سب کو مار ڈالا، شہید کر دیا سب کو۔ سرکار نے حکم فرمایا کہ ان کو پکڑو، وہ پکڑے گئے، پکڑے جانے کے بعد میں بارگاہ مصطفیٰ میں لائے گئے۔ سرکار نے بہت سخت سزا انہیں دلوائی،
سرکار نے ایسی سخت انہیں سزا دلوائی کہ اس کے بعد کوئی ایسی جرأت نہ کر سکے، اس لیے بہت خطرناک سزا دلوائی. سب حدیث شریف میں اس کا ذکر ہے. یہاں سنانے کا مطلب یہ ہے کہ حدیث شریف دیکھو سرکار نے علاج بھی کیا، بیماری بھی بتائی اور اس کا علاج بھی کیا. تو سرکار کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا علم عطا فرمایا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ رہنے والے کہاں کے تھے؟ اوائنہ کے رہنے والے تھے. کہاں کے؟ نجد کے. کہاں کے؟ اور وہی اوائنہ ایک ذوالخویسرہ نام کا شخص بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوا تھا. وہ بھی کہاں کا تھا؟ اوائنہ ہی کا رہنے والا تھا. کہاں کا؟ جن کے آنے والوں کو سرکار نے پیشاب اور اونٹ کے دودھ کو پلانے کا حکم دیا تھا. اور اسی اوائنہ کا رہنے والا ابن عبد الوہاب نجدی ہے، جس نے پوری دنیا میں وہابیت کو پھیلایا. جس نے پوری دنیا میں، آواز سے بولو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا؟ پوری دنیا میں جس نے وہابیت پھیلایا وہ کون ہے؟ ابن عبد الوہاب. یعنی عبد الوہاب کا لڑکا تھا. وہ عبد الوہاب کا، اس نے پوری دنیا میں وہابیت پھیلائی. اور وہ کہاں کا رہنے والا تھا؟ جی کہاں کا رہنے والا تھا؟ تو ان کی سرشت ہی میں داخل تھی ساری چیزیں. ان کے سرشت ہی میں داخل تھی ساری شرارتیں. تو سرکار نے ان کے لیے علاج بھی اچھا منتخب فرمایا تھا کہ شرارت کرو اور یہ پیو جا کر کے پیشاب، تم اسی کے لائق ہو. سمجھ میں آیا؟ تو جھاڑ اور پھونک کروا سکتے ہیں، مگر کس سے؟ مسلمانوں سے. کس سے؟ ہاں، غیروں سے نہیں. کس سے کروا سکتے ہیں؟ ہاں. اور اگر کسی نے اعتقاد کر کے غیر کے پاس اگر گیا، علاج کروایا اور اس کے جھاڑ اور پھونک پر اگر اعتماد کر لیا تو اندیشہ ہے کہ ایمان سے بھی چلا جائے گا. ٹھیک ہے ہوتا ہے میرے یہاں پہ جی ہمارے علاقے میں جی. اس کو لکھوا مارتا ہے. لقوا. تو وہ مندر ہے یہاں پہ کو نہیں کہیں پہ وہاں جاتے ہیں. نہیں جانے. لوگ بھی جاتے ہیں بہت سارے. میں نے تو یہ تو آپ ایک بیماری کی بات کریں حاجی صاحب. میں نے سنا ہے کہ یہ بیماری نہیں، یہ جو دعا تعویذ والا مسئلہ ہے اس کے لیے بھی جاتے ہیں غیروں کے پاس. اور ایک دو نہیں جاتے ہیں، بہت لوگ جاتے ہیں. جی بہت لوگ جاتے ہیں. اس چیز میں نائیگاؤں مقدم ہے. ہاں دعا تعویذ کرو جی نمبر 1 پہ ہے. اور غیروں کے پاس جا کر کے دعا تعویذ کرواتے ہیں لوگ. اللہ تعالیٰ معاف. صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جھاڑ پھونک سے منع فرمایا، عمرو بن حزم کے گھر والوں نے حاضر ہو کر یہ کہا، یا رسول اللہ، حضور نے جھاڑ پھونک کرنے سے منع فرمایا اور ہمارے پاس بچھو کا جھاڑ ہے. کس کا جھاڑ ہے؟ جھاڑ سمجھتے ہو درخت نہیں، پیڑ نہیں مراد ہے. جھاڑ سمجھ رہے ہو آپ لوگ؟ اتنی جیسے جھاڑ پھونک کا لفظ ہے تو جھاڑ سمجھتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ جی ہاں دعا تعویذ والا مراد ہے. پھونک جیسے جو ہے نا حضرت پاس چلو حضرت پاس دم کروا لو تو دم والا مراد ہے. وہ جھاڑ میں جو جھاڑ لگے رہتے ہیں وہ نہیں مراد ہے بھائی. ہاں یہ نہ سمجھو کہ ہاں وہ جھاڑ والا مراد ہے. جی اچھا وہ جھاڑ پتے نہیں مراد ہے. یہاں مراد دم کروانا ہے. کیا ہے؟ ہاں پھونک چھوڑانا جانتے ہو نہیں جانتے ہو؟ دم ہی کو بولتے ہیں. دم یہ فارسی کا لفظ ہے اور پھونک یہ اردو کا لفظ ہے. ٹھیک ہے. جھاڑ پھونک کا مطلب کیا؟ تو دم کروانا. کیا ہوتا ہے؟ ہاں دعا کروانا. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے تو منع فرما دیا ہے اور ہمارے پاس بچھو کا ایک عمل ہے کہ اگر اس کو پڑھ کر کے پھونک دیا جائے تو اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ اور اس کو حضور کے سامنے پیش کیا. ارشاد فرمایا اس میں کچھ حرج نہیں، جو شخص اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکے وہ نفع پہنچائے. نہیں وہ عمل بھی پڑھ کر کے بتائے کہ سرکار یہ میں پڑھتا ہوں اور بچھو اگر ڈنگ مارا ہے تو اس کو پڑھنے کے بعد دم کر دیتا ہوں تو اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے. سرکار نے فرمایا کہ یہ کرنا چاہیے اور اپنے بھائی کو جو نفع پہنچا سکے وہ نفع پہنچائے. صحیح مسلم میں عوف بن مالک اشجعی سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم جاہلیت میں جھاڑ کرتے تھے، یعنی پھونک مارتے تھے. حضور کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور کا اس کے متعلق کیا ارشاد ہے؟ فرمایا کہ میرے سامنے پیش کرو.
یعنی کیا پڑھ کر کے دم کرتے ہو وہ پیش کرو. جھاڑ پھونک میں یعنی دم کرنے میں حرج نہیں جب تک اس میں شرک نہ ہو. اگر شرک ہے تو پھر وہ جائز نہیں ہے. مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادوا نہیں، ادوا اس کو غور سے سنو نا، لاک ڈاؤن میں کورونا میں حاجی صاحب خوب پھیلا تھا. ہاں یہاں تک کہ مسجدوں میں بھی ناک منہ بند کروا دیا گیا. مگر دیکھو کیا سرکار فرماتے ہیں، ہمارے سرکار فرماتے ہیں کہ ادوا نہیں یعنی مرض لگنا اور متعدی ہونا نہیں ہے. یا مطلب کہ ایک کا مرض دوسرے کو، کسی کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی ہے. یہ لوگ جو بول دیتے نا کہ بھائی اس کے سامنے مت جاؤ نہ تو بیمار ہو جاؤ گے تم بھی، یہ سب چیزیں کیا ہے غلط ہیں. اور نہ بدفعالی ہے، ٹھیک ہے، کیا ہے، اور نہ حامہ ہے. نہ حامہ سے مراد الو ہے. الو جانتے ہو، گبڑ کو بولتے ہیں. کس کو بولتے ہیں؟ ہاں. زمانے جاہلیت میں اہل عرب اس کے متعلق مختلف قسم کے خیالات رکھتے تھے، اور اب بھی لوگ اس کو منحوس سمجھتے ہیں. جو کچھ بھی ہو، حدیث نے اس کے متعلق یہ ہدایت کی کہ اس کا اعتبار نہ کیا جائے، اسے منحوس. مگر بعض علماء نے اس کو، خاص کر حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے گلستہ میں تحریر فرمایا ہے کہ الو جہاں بیٹھتا ہے وہاں نحوست پھیلاتا ہے. مگر حدیث شریف میں ایسا، حدیث شریف سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا نہیں ہے. تو نہ بدفعالی ہے شریعت میں. بدفعالی سمجھتے ہو؟ برا سکون لینا. برا سکون جانتے ہو؟ تب کیا جانتے ہو؟ برا سکون کیا مراد ہے بھائی صاحب؟ برا سکون کو کیا لیتے، کیا کس کو بولتے ہیں برا سکون؟ جی شبھ جس کو بولتے ہیں، شبھ. جی ہاں بلی آگے کیا بولتے ہیں اس کو؟ جی برا سمجھتے نا اس کو، برا سمجھتے نا. ہاں تو وہی اس کو بدفعالی بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ اسی کو برا سکون بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ تو اس کا شریعت میں اعتبار، کہیں راستہ اگر جا رہے ہو، اگر بلی اگر ادھر سے ادھر ہو گئی تو کیا بولتے ہیں کہ یہ اچھا نہیں ہے. تو ایسا شریعت میں نہیں ہے. نہ جی ہاں یعنی منگوس کی جانے سے بولتے ہیں اچھا ہے، تو یعنی وہ اچھا سکون لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے. اور نہ حامہ ہے، نہ سفر، نہ ہاں یعنی ماہ سفر کو بھی لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ منحوس سمجھتے ہیں نا ماہ سفر کو. سفر کا مہینہ آیا تو اس کو ہاں منحوس، ایسا نہیں ہے. اس کا بھی کوئی اعتبار سفر کا. نہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے. ایسا کچھ بھی نہیں. کوئی شریعت میں کوئی بھی مہینہ ہو اس میں کوئی برا سکون نہیں ہے. اور مجزوم سے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو. کس سے بھاگو؟ مجزوم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوڑھی. کس کو بولتے ہیں؟ کوڑھی کس کو کہتے ہیں؟ سب سے پہلے سفید داغ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اس کو عربی بھی بولتے ہیں برس. اور برس کے بعد میں ہوتا ہے کوڑ کی بیماری، کوڑ پن، جس میں انگلیاں وغیرہ سب سڑنے لگتی ہیں، سب ہاتھ انگلیاں سب کٹنے لگتی ہیں، سب ایسے پیر کے بھی، ایسے بدن بھی سب سڑنے لگتا ہے. اس کو کیا بولتے ہیں؟ ہاں اللہ پاک مسلمانوں کو محفوظ فرمائے. خطرناک بیماری ہے. ٹھیک ہے. اور ناخن بدھ کے دن کاٹنے سے سفید داغ کی بیماری ہوتی ہے. بدھ کے دن ناخن وغیرہ کاٹنے سے کیا ہوتی ہے؟ تو بدھ کے دن ناخن نہیں کرنا چاہیے. اس سے کیا ہوتی ہے؟ سفید. اور جو سفید داغ سے کیا پیدا ہوتی ہے؟ کوڑ کی. پورا بدن سفید، جو جیسے ہمارے یہ چمڑا ہے ایسا نہیں ہوگا، سفید ہو جائے گا. پھر تھوڑا تھوڑا کر کے پورا بدن سفید. جب پورا بدن سفید تو اب انگلیوں پہ سب شمار، انگلیوں سے شروع ہوگا سب سڑنا. اس سے بچنا چاہیے. دوسری روایت میں کہ ایک عرابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا وجہ ہے کہ ریگستان میں اونٹ ہرن کی طرح صاف ہوتا ہے، صاف ستھرا ہوتا ہے. ریگستان میں اونٹ ہرن کی طرح کیا ہوتا ہے؟ صاف ستھرا ہوتا ہے. اور خارشی اونٹ یعنی کھجلی والا اونٹ جب اس کے ساتھ مل جاتا ہے تو اسے بھی خارشی کر دیتا ہے. کھجلی بولتے نا کہ اس کی کھجلی ہے، اس بیٹھے گا تو اس کے ہم کو کھجلی ہو جائے گی.
تو وہ اونٹ والی مثال پیش کی تھی. اونٹ جب آتے تھے ایک ریگستان میں جو بالکل صاف، جیسے ہرن بالکل صاف ستھرے ہوتے ایسے اونٹ بھی ہوتے تھے. اگر کوئی دوسرا خارش والا اونٹ اگر کھجلی والا آ گیا تو انہوں نے صحابہ نے کہا کہ رسول اللہ وہ بھی کیا ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے ہو جاتا ہے کھجلی والا. تو دیکھو کیا فرمایا سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پہلے کو کس نے مرض لگا دیا. سرکار کا جواب دیکھو. صحابہ نے کیا عرض کیا تھا کہ اونٹ صحیح ہوتے ہیں، خوبصورت ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، اور کوئی کھجلی والا اونٹ جب آ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اس میں بھی کھجلی. تو سرکار نے فرمایا جو پہلے والے کو کس نے بیماری دیا؟ بھئی تو وہ اونٹ یہاں آیا تو اس کو بیماری ہوئی، مگر اس کو کس نے دیا؟ تو فرماتے ہیں یعنی جس طرح پہلا اونٹ خارشی ہو گیا دوسرا بھی ہو گیا، اس اونٹ کے آنے سے اس میں کھجلی ہوئی ایسا نہیں ہے. مرض کا متعدی ہونا غلط ہے. مرض کسی کا دوسرے کو نہیں لگتا ہے، ایک مرض دوسرے کو نہیں لگتا ہے. اور مجذوم سے بھاگنے کا حکم یہ سد ذرائع کے قبیل سے ہے. مجذوم کو نہیں، کوڑھی سے بھاگو. یہ فرمایا سرکار نے کہ کوڑھی سے کیسے بھاگو؟ جیسے شیر سے بھاگا جاتا ہے. جیسے تو اب جب بیماری لگتی نہیں دوسرے کو تو کیوں بھاگنے کا حکم دیا سرکار نے؟ یہ سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو فرماتے ہیں کہ وہاں بھاگنے کا حکم سد ذرائع کے قبیل سے. کس سے ہے؟ ہاں یعنی ذرائع کو روکنے سے، کہ اگر اس سے میل جول میں دوسرے کو جزام یعنی کوڑھ پیدا ہو جائے تو یہ خیال ہوگا کہ میل جول سے پیدا ہوا. اس خیال فاسد سے بچنے کے لیے یہ حکم ہوا کہ اس سے علیحدہ رہو، اس سے کیا رہو؟ دور رہو. ٹھیک ہے نہ، باقی ایسی کوئی چیز نہیں ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ایک بیماری دوسرے کو نہیں لگتی ہے. ٹھیک ہے. اور کسی کا اگر ایمان اتنا کمزور ہو تو پہلے سے جس جگہ بیماری ہے وہاں نہ جائے، اور اگر وہاں پہ موجود ہے تو وہاں سے بھاگ کر کے بھی وہ نہ جائے. یہ سرکار نے فرمایا. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.